السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، میں آج آپ کو شرک کرنے کی سزا کے موضوع بتانا چاہوں گی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے جنت حرام کر دیتا ہے، ان پر دوزخ ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اس کی صفت اور قدرت کو پہچانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے، پھر بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو سامعین، اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور شرک کی باتوں سے بچیں۔ مگر بعض نادان لوگ ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز یا فلاں انسان میں قدرت ہے، جیسے کونین بخار کی دوائی ہے، اس سے بخار دور ہوتا ہے، مگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں قدرت ہے کہ وہ بخار کو دور کرتی ہے، مگر یہ غلط ہے، یہ سمجھنا شرک ہے۔ حالانکہ اس میں وہ قدرت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس میں وہ تاثیر نہ رہے، مگر یہ بات عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور سامعین کرام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پر یقین کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عالموں کی صحبت اختیار کریں اور ان سے مسئلے دریافت کریں اور جاہلوں کی راہ پر نہ چلے۔ جاہل اور بے سمجھ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ سمجھتے ہو، ان کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، مگر بہت سے نادان لوگ ایسے ہیں جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے چھٹی شریف مناتے ہیں اور شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غریب شریف بناتے ہیں۔ کیا وہ تم سے کہہ گئے تھے کہ تم ہمارے لیے سب کرنا؟ کہ انہوں نے کہا تھا جب ہم مر جائے تو ہمارے لیے سب کرنا؟ کہ انہوں نے اسی چیز پر محنت کری تھی کہ ان کی جانے کے بعد تم یہ سب کرو؟ حالانکہ انہوں نے اس چیز پر محنت نہیں کری تھی۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار، اپنی مال دولت، اپنے کاروبار سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر لیا، تو جب سب کی تلاشی لی تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش لی تو ان کے پاس کچھ نہ ملا۔ تو ڈاکوؤں نے اپنے سردار سے کہا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے آستین میں پیسے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا جب آپ کی تلاش لی تھی تو آپ کے پاس کچھ نہ تھا، آپ بول دیتے میرے پاس کچھ نہیں، آپ نے کیوں بتایا کہ میرے پاس پیسے ہیں؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری ماں نے مجھے نصیحت کری تھی، بیٹا کچھ بھی ہو کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ تو سامعین، ڈاکوؤں کا اتنا بڑا قافلہ ہوتا ہے، اس وقت وہ قافلہ یہ بات سن کر مسلمان ہو گیا۔ تو سامعین، انہوں نے اس چیز میں محنت کری تھی، حالانکہ اس چیز میں محنت نہیں کری تھی کہ تم ان کے مرنے کے بعد چھٹی شریف، گیارہویں شریف مناؤ، اور اگر آپ یہ سب کرو گے تو آپ کو ان قافلوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس لیے ہم مسلمان مرد کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے کہہ کر آپ کو سن کر عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔